حضرت عقیل بن ابی طالب تعالیٰ جو ہیں، جس کی قسمت میں لکھا ہوگا نا جی وکالت کرے گا وہ حضرت نوح کا بیٹا کیا تھا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ویلکم ٹو ریئلٹی آف اسلام۔ کچھ لوگوں کے سامنے حق آ جاتا ہے لیکن پھر بھی وہ اس کو پہچان نہیں سکتے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ قرآن اور حدیث سے مختلف چیزیں نکال لیتے ہیں، اس کو آدھا پریزنٹ کر کے باقی پہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ ایسے ہی ایک انجینئر صاحب ہیں، آج کی اس ویڈیو میں یہ چیز ثابت ہو جائے گی کہ انجینئر صاحب کیسے جھوٹ بولتے ہیں، اور جھوٹ بھی صرف عام بندے پہ نہیں، جیسے آج کے دور میں آپ، میں اور ہم سب لوگ چھوٹے موٹے جھوٹ سب لوگ بولتے رہتے ہیں، لیکن وہ ہم ذاتی زندگی سے بولتے ہیں، وہ بھی بولنا جائز نہیں ہے۔ لیکن انجینئر صاحب کی ہمت کو اور ان کے حوصلے کو داد دینی پڑے گی کہ وہ آج کے دور میں رہ کے صحابہ پہ جھوٹ بولتے ہیں، مطلب کہ 1400 سال کے بعد وہ صحابہ کی عدالت لگا کے آج صحابہ کے بارے میں فیصلہ کر رہے ہیں، جبکہ آج ہم لوگوں کو خود اپنا نہیں پتہ کہ ہماری جو موت ہے وہ کس حال میں آنے والی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اتنی دلیری سے صحابہ کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں کہ جس کی انتہا نہیں ہے۔ تو آج اس ویڈیو کو آپ میرے ساتھ دیکھیں، اور پھر اس ویڈیو کے مکمل ہونے کے بعد میں ایک دو سوال آپ سے کروں گا، وہ آپ سوچئے گا، خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ انجینئر صاحب کے بہت بڑے فالوور ہیں، فین ہیں، اور وہ نفرت کرتے ہیں علماء سے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو علماء ہیں وہ اس قوم کے اور اس امت کے دشمن ہیں، اور مرزا انجینئر صاحب جو ہیں وہ بہت بڑے محسن ہیں، انہوں نے آ کے ان لوگوں کی آنکھیں کھولی ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو حقیقت کھل کے سامنے آ جائے گی، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا کہ انجینئر صاحب کس طریقے سے کیسے صحابہ کے اوپر جھوٹ بولتے ہیں۔ حضرت عقیل بن ابی طالب تعالیٰ جو ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں سگے، تو حضرت علی کی وکالت آپ زیادہ کریں گے یا وہ زیادہ کریں گے؟ یہ اکثر سوال کیا جاتا ہے۔ جس کی قسمت میں لکھا ہوگا نا جی وکالت کرے گا وہ، ہم یہ کہتے ہیں، ہم یہ پوچھتے ہیں، میں بتا لشکر میں تھے، دوں، مجھے بتائیں کہ حضرت نوح، یہ تو بھائی تھا نا، بھائی سے بھی قریبی رشتہ ایک اور ہوتا ہے بیٹے کا۔ حضرت نوح کا بیٹا کیا تھا؟ کافر تھا نا، تو اس نے کیوں نہیں اپنے باپ کی وکالت کی؟ یہ باتیں غلط ہیں، وکالت اس نے کرنی جس پہ حق کھل جائے۔ یہ عقیل بن ابی طالب کے بارے میں آپ کو صرف میں تھوڑی سی جھلک کروا دیتا ہوں، باقی وہ ذرا سخت الفاظ نہ کوئی نکل جائے۔ ہر شخص کی ایک مینٹیلٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ جیسے حضرت عمر نے حضرت عثمان کے بارے میں کہہ دیا نا، وہ خدا عثمان پر رحم کرے کہ وہ قریبی رشتہ داروں کو نوازے گا، ابو داؤد 4656۔ اب میں بھی ایک ورڈکٹ دینے لگا ہوں حضرت عمر کی سنت پہ عمل کرنے کے لیے۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ یہ حج کے بعد، اچھا یہ بتائیے کہ حج کے بعد آپ مکہ شریف واپس آئیں گے یا مدینہ میں ہی رہیں گے؟ تو یہ بتائیے کہ آپ مکہ شریف واپس جائیں گے یا رہیں گے یا مدینہ سے واپس آ جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عقیل نے کوئی ہماری جداد چھوڑی ہے مکے میں؟ سب کچھ ہی بیچ کے کھا گیا۔ تو اس نے کچھ چیز چھوڑی ہو تو ہم مکے میں رہے، ہمارا تو مکان پورا بنو ہاشم کے ساری جداد بیچ کے کھا گیا ہے عقیل ابن ابی طالب، تو ہم کہاں مکے میں رہیں گے، ہم مدینے واپس ہی آئیں گے۔ یہ میں نے آپ کو ہلکی سی جھلک کروائی ہے ایک مینٹیلٹی کی، ٹھیک نا جی؟ مینٹیلٹی، تھوڑی سی مینٹیلٹی بتائی ہے۔ تو سامعین آپ نے سنا، اب یہاں انجینئر مرزا نے حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو باتیں کہی ہیں، اور ان کو حضرت نوح علیہ السلام کے کافر بیٹے کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اور یہ کہا ہے کہ جی جس طریقے سے ان پر حق واضح نہیں ہوا تھا اسی طریقے سے ان پر بھی حق واضح نہیں ہوا، اور اسی طریقے سے انہوں نے جو حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہنی مینٹلٹی کی بات کی، اور معاذ اللہ ان کو مال کا لالچی ثابت کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ انجینئر مرزا نے حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی ہے۔ حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں اور نبی علیہ السلام کے اہل بیت میں سے ہیں، ان کی انجینئر مرزا نے گستاخی کی ہے، اور عوام الناس کو سامعین انجینئر مرزا نے حدیث کے نام پر دھوکہ دیا ہے۔ کس طریقے سے؟ تو آپ یہ دیکھ لیجئے، ان کا پہلا دھوکہ کہ انہوں نے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث بتلائی سنن ابی داؤد کے حوالے سے، اس حدیث کو انہی کے محقق اور جن کو یہ محدث سعودی عرب لکھتے ہیں البانی صاحب، انہوں نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے،
اور اسی طریقے سے یہ دوسرے محقق شعیب ارناؤت، جن کا حوالہ انجینئر مرزا اپنے ریسرچ پیپر میں بھی دیتے ہیں اور پیش کرتے ہیں، انہوں نے بھی اس حدیث کو ضعیف لکھا ہے۔ تو ایک تو دھوکہ یہ دیا ہے کہ ضعیف حدیث پیش کی اور عوام الناس کو بتلایا بھی نہیں کہ البانی نے یا ارناؤت نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے، اور میں وہ ضعیف حدیث پیش کر کے ایک اہل بیت اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کی توہین کرنے جا رہا ہوں۔ عمر نے حضرت عثمان کے بارے میں کہہ دیا نا، وہ خدا عثمان پر رحم کرے کہ وہ قریبی رشتہ داروں کو نوازے گا، ابو داؤد 4656۔ اب میں بھی ایک ورڈکٹ دینے لگا ہوں۔ پھر دوسرا دھوکہ سامعین انہوں نے یہ دیا کہ یہ جو انہوں نے مسلم کے حوالے سے حدیث بتلائی نا، حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، اس کے اندر سامعین انہوں نے اپنی طرف سے اضافہ کیا اور حدیث کو بھی آدھا بڑھا ہے۔ اب یہ دیکھ لیجئے آپ کے سامنے وہی مسلم ہے کہ اس میں یہ مکمل حدیث ہے کہ اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی، انہوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول، کیا آپ مکے میں اپنے آبائی گھر میں قیام فرمائیں گے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا عقیل نے ہمارے لیے احاطوں یا گھروں میں سے کوئی چیز چھوڑی ہے؟ عقیل اور طالب ابو طالب کے وارث بنے تھے اور جعفر اور علی نے ان سے کوئی چیز وراثت میں حاصل نہ کی کیونکہ وہ دونوں مسلمان تھے جبکہ عقیل اور طالب کافر تھے۔ اب یہ ہے مکمل حدیث سامعین۔ اب اس حدیث کو مرزا نے کن الفاظ کے ساتھ پیش کیا، ذرا آپ ان کے الفاظ بھی سن لیجئے دوبارہ۔ تو یہ بتائیے کہ آپ مکہ شریف واپس جائیں گے یا رہیں گے یا مدینہ سے واپس آ جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقیل نے کوئی ہماری جائیداد چھوڑی ہے مکے میں؟ سب کچھ ہی بیچ کے کھا گیا۔ تو اس نے کچھ چیز چھوڑی ہو تو ہم مکے میں رہیں، ہمارا تو مکان پورا بنو ہاشم کے ساری جائیداد بیچ کے کھا گیا ہے عقیل ابن ابی طالب، تو ہم کہاں مکے میں رہیں گے، ہم مدینے واپس ہی آئیں گے۔ تو سامعین آپ نے سنا، اب آ جائیے حدیث کی طرف۔ اب اس حدیث کے اندر دیکھ لیجئے کہ مرزا نے کس طریقے سے دجل اور خیانت کی ہے اور دھوکہ دیا ہے عوام الناس کو، کہ مرزا نے کہا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ آپ مکے میں رہیں گے یا مدینے میں واپس آئیں گے۔ یہ الفاظ سامعین آپ اس حدیث کو مکمل دیکھ لیجئے، آپ کو یہ ملیں گے ہی نہیں اس حدیث کے اندر۔ اور پھر مزید جو الفاظ بڑھائے کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق انجینئر مرزا نے جھوٹ بولا کہ جی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ سب کچھ ہی بیچ کر کھا گیا ہے، تو اس نے تو کوئی چیز چھوڑی ہو تو ہم مکے میں رہیں، ہمارا تو پورا مکان بنو ہاشم کا بیچ کر کھا گیا ہے عقیل بن ابی طالب، تو ہم کہاں مکے میں رہیں گے، ہم مدینے میں واپس آئیں گے۔ اب یہ جو الفاظ ہیں نا سامعین، یہ آپ دیکھ لیجئے مرزا نے اپنی طرف سے حدیث میں بڑھائے ہیں، صرف حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو مجروح اور داغ کرنے کے لیے، تاکہ معاذ اللہ ان کو مال کا لالچی ثابت کر سکیں یہ۔ اور پھر انہوں نے مکمل حدیث بھی عوام الناس کے سامنے نہیں رکھی۔ سامعین یہ حدیث آپ دوبارہ دیکھ لیجئے، اور یہ حدیث میں آپ کے سامنے مسند احمد سے بھی پیش کروں گا، مکمل حدیث رکھوں گا۔ انجینئر مرزا جس طریقے سے علماء کو کہتے ہیں کہ جی وہ مکمل حدیث نہیں رکھتے، لیکن یہ خود سامعین عوام الناس کو دھوکہ دیتے ہیں اور آدھی حدیث پیش کرتے ہیں، مکمل حدیث نہیں بتلاتے، اور اس حدیث کے اندر اپنی طرف سے الفاظ کا اضافہ کر کے یا تو صحابی رسول کی گستاخی کریں گے، اس پر الزام تراشی کریں گے، اس کی شخصیت کو مجروح کریں گے، یا پھر کسی اہل بیت کے فرد پر الزام لگائیں گے یہ جھوٹے، اور ان کی شخصیت کو مجروح کرنے کی کوشش کریں گے، جیسا کہ انجینئر مرزا نے یہاں حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کیا ہے۔ اب یہ مکمل حدیث دیکھ لیجئے سامعین آپ کے سامنے ہے، اور اس کو سمجھیے کہ اس حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا کیا ہے، بتلانا کیا مقصود ہے، فقہاء نے کیا اس حدیث سے سمجھا ہے، اور انجینئر مرزا نے کس طریقے سے دھوکہ دیا ہے کہ حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی، انہوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول کیا آپ مکے میں اپنے آبائی گھر میں قیام فرمائیں گے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عقیل نے ہمارے لیے احاطوں یا گھروں میں سے کوئی چیز چھوڑی ہے۔ ٹھیک ہے، اب آگے دیکھیں، عقیل اور طالب ابو طالب کے وارث بنے تھے، اور جعفر اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کوئی چیز وراثت میں حاصل نہ کی کیونکہ وہ دونوں مسلمان تھے جبکہ عقیل اور طالب کافر تھے۔ اور مسند احمد میں اسی حدیث میں آگے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا ہے
کہ کافر مومن کا وارث نہیں ہوتا اور مومن کافر کا وارث نہیں ہوتا. تو یہ ہے مکمل حدیث، جس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کیا ہمارے لیے کوئی چیز چھوڑی ہے، تو یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں تھے اور ابھی ایمان نہیں لائے تھے، ابھی ایمان نہیں لائے تھے. تبھی تو وہ وارث بنے نا، تبھی وہ وارث بنے. اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو فرمایا، یہ جو بات کہی کہ کافر مومن کا اور مومن کافر کا وارث نہیں بنتا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس بات سے بتلانا یہ چاہتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصود یہ ہے کہ عقیل کافر تھا تو وہ وارث بنا اور ہم نہیں بنے. تو اس مکمل حدیث کو دیکھنے سے بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو گھر وغیرہ نہیں چھوڑے تھے تو وہ ان کی ملکیت میں ہو گئے تھے، لیکن مرزا نے حدیث کے اندر اپنی طرف سے الفاظ کا اضافہ کر کے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاذ اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ملکیت پر قبضہ کر کے بیچ کر وہ کھا گئے معاذ اللہ. اور سامعین، یہ جو ہم نے بات کہی ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی بات جمہور محدثین سے نقل کی ہے. جمہور محدثین اور فقہا سے یہی بات امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کی ہے. تو مرزا نے نامکمل حدیث پیش کر کے اور حدیث کے اندر اپنے الفاظ کو بڑھا کر حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی، ان کی شخصیت کو مجروح کرنے کی کوشش کی ہے انجینئر مرزا نے. پھر اسی طریقے سے سامعین مزید انجینئر مرزا نے جو حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے باتیں کہی ہیں وہ بھی ان سے آپ دوبارہ سن لیجئے. یہ عقیل بن ابی طالب حضرت علی سے بھی کہتے تھے میرا وظیفہ لگائے. حضرت علی درویش وہ کہتے تھے یا تو انصاف ہوگا یا پھر میں گوشہ نشینی اختیار کروں گا. وہ فقیر آدمی، اس کو دنیا کو اس نے 3 طلاقیں دی ہوئی، اس سے جا کے اس کا بھائی وظیفہ مانگ رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں نہیں. تو جہاں وظیفے ملتے تھے وہیں جانا تھا نا اس نے، تو جہاں وظیفے ملتے تھے وہیں جانا تھا نا اس نے، تو وہاں چلے گئے. لیکن یہ بات آتی ہے جو تاریخ میں مجھے ملتی ہے کہ حضرت معاویہ نے اس چیز کے اوپر بڑی زور لگایا کہ وہ کسی طریقے سے حضرت علی کی تنقید کرے. چلے میں ان کے والے الفاظ استعمال کرتا ہوں کہ حضرت علی پہ تنقید کریں. تو لیکن عقیل ابن ابی طالب جو ہے نا انہوں نے حضرت علی پہ تنقید نہیں کی تو پبلکلی، لیکن انہوں نے حضرت علی کی کبھی تنقید نہیں کی. مال تک معاملہ ان میں کمزوری تھی. تو سامعین آپ نے سنا، اب یہ جو بھی باتیں انہوں نے کہی ہیں اس کا انہوں نے کوئی حوالہ نہیں دیا، کوئی ریفرنس نمبر نہیں بتلایا، حدیث نمبر نہیں بتلایا. اور سامعین یہ حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، بلکہ انہوں نے خود کہا کہ تاریخ کے اندر ملتا ہے، جو تاریخ میں مجھے ملتی ہے. سامعین میں وثوق سے کہتا ہوں اور انجینئر مرزا کو چیلنج کرتا ہوں کہ تاریخ سے ذرا یہ حوالے نکال کر دکھائے. یا تو یہ حوالے بے سند ہوں گے یا انشاءاللہ یہ ضعیف ہوں گے. یہ حوالے ہی ضعیف ہوں گے سامعین، کیونکہ انجینئر مرزا ہمیشہ اسی طریقے سے کرتا ہے، بے سند باتیں اور ضعیف روایتیں بغیر حوالہ دیے پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جی تاریخ میں اس طرح لکھا ہے. تو سامعین انجینئر مرزا نے یہ تمام باتیں کر کے حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں اور اہل بیت میں سے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت میں سے ہیں، ان کی شخصیت کو مجروح کیا اور ان کی توہین کی ہے. اور سامعین یہ عمل کر کے کس چیز کے مستحق ہوئے ہیں ذرا خود انہی سے سن لیجئے. ترمذی میں ایک روایت ہے، اس کی صحیح سند سنن بہقی میں موجود ہے کہ 6 لوگوں پہ اللہ کی لعنت ہے، ان میں سے ایک وہ ہے جو میری اہل بیت کی حرمت کو پامال کرے. یہ مشکات میں شروع میں آپ کو حدیث مل جائے گی. تو سامعین آپ نے سنا، اب اہل بیت کی حرمت کو پامال کرنے کی وجہ سے انجینئر مرزا خود لعنت کے مستحق ہوئے ہیں. ہم نہیں کہتے، بلکہ انہوں نے جو خود حدیث بتلائی ہے اور جو کچھ ہم نے آپ کو دکھلایا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے جھوٹ بولا حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، تو وہ سب کچھ کر کے یہ اس چیز کے مستحق بنتے ہیں. پھر سامعین میں آپ کے سامنے حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو تھوڑا سا رکھوں احادیث مبارکہ کی بنا پر کہ حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا فضائل ہیں. اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھیے سامعین، جیسا کہ انجینئر مرزا کو بھی تسلیم ہے کہ حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت میں سے ہیں. عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، ہاں صحابی ہیں، سیدنا علی کے بھائی ہیں، اور آل عقیل بھی اہل بیت میں شامل ہیں.
تو حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اہل بیت میں سے ہونا بھی یہ ان کے لیے ایک فضیلت ہے۔ اسی طریقے سے سامعین مزید یہ احادیث مبارکہ دیکھ لیجئے کہ یہ مستدرک حاکم کی صحیح روایت موجود ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہ اے ابو یزید، مجھے تم سے دوہری محبت ہے، یعنی ڈبل محبت ہے۔ ایک تو میری رشتہ داری کی وجہ سے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت تھے، اور دوسری اس وجہ سے کہ میرے چچا تم کو محبوب رکھتے تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوہری محبت کرتے تھے، لیکن انجینئر مرزا بدبخت حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو مجروح کرتا ہے اور ان کی توہین اور گستاخی کرتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے سامعین نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اہل بیت کے متعلق امت کو کیا تلقین اور وصیت کی تھی، آپ یہ دیکھ لیجئے۔ حدیث ثقلین جو انجینئر مرزا پیش تو کرتے ہیں لیکن ان کی انہوں نے مخالفت کی ہے، کہ جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تم میں دو عظیم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی اللہ کی کتاب ہے اور دوسری آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے اہل بیت۔ اور پھر 3 دفعہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں، یعنی اللہ سے ڈراتا ہوں۔ اور پھر اسی حدیث میں دیکھ لیں آل عقیل کو بھی اہل بیت کہا گیا ہے، یعنی حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اہل بیت میں سے تھے۔ تو اس حدیث کے اندر بھی دیکھ لیجئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اہل بیت کو عظیم فرما رہے ہیں، جیسا کہ اہل سنت والجماعت کا بھی یہی نظریہ ہے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کو عظیم مانتے ہیں، عظیم مانتے ہیں ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کو۔ اور انہی اہل بیت میں سے حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جن کی انجینئر مرزا نے توہین اور گستاخی کی ہے۔ ان کو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے کافر بیٹے کے ساتھ تشبیہ دے کر اور حدیث میں اپنی طرف سے الفاظ کا اضافہ کر کے ان کی شخصیت کو مجروح بنانے کی کوشش کی ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو اس حدیث میں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ کا خوف دلاتے ہیں، اللہ سے ڈراتے ہیں، لیکن انجینئر مرزا خوف خدا سے عاری ہو کر، خوف خدا سے خالی ہو کر توہین اہل بیت کرتا ہے۔ تو بہرحال سامعین، انجینئر مرزا نہ صرف صحابہ کرام کی شخصیات کو مجروح کرتا ہے بلکہ اہل بیت کی شخصیات کو بھی انجینئر مرزا مجروح کرنے کی کوشش کرتا ہے اور عوام الناس کو دھوکہ دیتا ہے حدیث کا نام لے کر۔ جیسا کہ ابھی آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ مرزا انجینئر کتنے شاطر طریقے سے حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کردار کشی کرتے ہیں، حدیث میں کیا ہے اور اس نے خود کیسے انٹرپریٹیشن کی ہے اس حدیث کی، اور کیسے اس کو تروڑ مروڑ کے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ حقیقت ایسے ہی ہے کہ جب کسی انسان کا کوا سفید ہو تو ساری دنیا اس کو سمجھا لے کہ بھائی یہ کالا ہے، وہ کہتا ہے میں نہ مانوں۔ تو یہی چیز ہے انجینئر صاحب کی۔ انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں صرف ایک عالم ہے، ایک شخص ہے جس کو قرآن سمجھ آیا ہے، جس کو حدیث سمجھ آئی ہے، اور وہ انجینئر صاحب خود ہیں۔ باقی سارے علماء فارغ ہیں، نہ ان کو کبھی حدیث سمجھ آئی ہے، نہ انہوں نے کبھی علم حاصل کیا ہے۔ وہ صرف علماء فتنوں کے لیے پیدا ہوئے ہیں، لیکن انجینئر صاحب امت میں ایک ایسے پیدا ہو گئے ہیں جن کو نہ فتنہ پاس سے چھو کے گزرتا ہے اور جو خود کو علم کل اور سب کچھ مانتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ پاک سے ہمیشہ علم نافع کی دعا کرنی چاہیے کہ ایک ایسا علم عطا فرما جس سے نفع پہنچے۔ بہت سارے لوگ اپنے علم کے اوپر غرور، تکبر اور اس کو سب کچھ سمجھنے کے لیے یا اس کو سمجھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ سے ہمیشہ حق کی اور صراط مستقیم کی دعا کرنی چاہیے۔ سورۃ فاتحہ میں بھی یہی ہے کہ ہمیں ان لوگوں کے راستے چلا جو صراط مستقیم پہ چلے، اور وہ کون لوگ تھے؟ وہ بابے ہی تھے جن بابوں کے بارے میں یا جن کے بارے میں مرزا صاحب بری باتیں کرتے ہیں، فضول باتیں کرتے ہیں۔ تو اس لیے جو مرزا صاحب کے فالوور ہیں وہ بے شک ان چیزوں کو نہ مانیں، وہ یہی مانیں کہ مرزا صاحب بالکل ٹھیک ہیں اور اس کی بات پہ عمل کریں، لیکن کچھ حقائق ہوتے ہیں جن کو سن کے بھی انسان سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون والا کام ہو جاتا ہے اس کے ساتھ، کہ ان کو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہے۔ وہ یہی کہتے ہیں کہ جو یہ کہہ رہا ہے یہی ٹھیک ہے۔ اس لیے اندھی تقلید کرنے سے ہمیشہ منع کیا جاتا ہے کہ اندھی تقلید مت کریں، جو ٹھیک ہے اس کو ٹھیک مانیں، جو غلط ہے اس کو کم از کم غلط ضرور کہیں۔ اور یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آج اس دور میں بیٹھ کے ہم ان مقدس ہستیوں کے بارے میں
زبان درازی کریں اور ان کو برا بھلا کہیں. ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. وہ اللہ کے ہاں برگزیدہ تھے, وہ اللہ کے ہاں وہ جماعت قبول تھی, اسی لیے ان کو صحابہ بنایا گیا. جو اس وقت قبول نہیں ہوا وہ ایمان بھی نہیں لایا. تو اس لیے آج کے دور میں بیٹھ کے ہم 1400 سال پہلے کے فیصلے مت کریں. ہم صرف اپنی ذات کو دیکھ کے اپنے ایمان کو بچا لیں. تو اس فتنوں کے دور میں یہ بھی بہت ہے. تو یہ سب لوگوں کو سوچنا چاہیے. اللہ پاک مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اور پورے کل امت مسلمان کو ہدایت عطا فرمائے, اور جہاں جہاں مظلوم مسلمان ہیں ان سب کو اپنی دعاؤں میں, قیمتی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ پاک ہمیں حق اور صراط مستقیم کا راستہ عطا فرمائے. اگر آپ کو ہمارا چینل پسند ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.